والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعکم العرب والعجم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، تاریخ شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ سخن شناسان محفل، شموس دانائی اور گلشن اشاعت التوحید و سنہ کے کارکنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرکیف ایوان بصیرت میں جس موضوع سخن کی کلیوں کو تراشنے کی جستجو رکھتا ہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ جناب صدر، عنوان سخن کو وجدان میں سما کر ذرا حال کے دریچوں میں جھانکیے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرضہ وجود میں آنے والی مملکت خدا داد پاکستان شرک و بدعات کے اندھے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے، عقل و خرد برپا حیرت میں پریشان ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ قبروں پہ چراغاں، مزاروں پہ سجدے، غیر اللہ کی نیازیں، من دون اللہ کی منتیں، آخر ماجرا کیا ہے۔ کتاب ہدا بول اٹھی، زینا لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان لعین کے داخلی حملوں نے شرک و کفر کو یقین میں اور تشکیک کو یقین میں ایسا تبدیل کر دیا کہ ذہن انسانی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کا مزاج بن کر ایسا منتشر ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی مالا تو چنتا رہا مگر اس کے تقاضوں سے آشنا نہ ہو سکا۔ تو پھر انسان کی حالت زار کو دیکھ کر شاعر مشرق نے کیا خوب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب صدر، اگر آپ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے متلاشی ہیں تو تخیلات کو پرواز دے کر ذرا میرے ساتھ اس عہد دل شاد میں چلیے اور گر گراتے آدم علیہ السلام کے دامن التجا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا مشاہدہ کیجئے۔ ایوب پیغمبر کی گڑیا ازاری اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کا مشاہدہ کیجئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہیں لیکن کیا فرما رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا نظارہ کیجئے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا کا مشاہدہ کیجئے۔ المختصر یہ کہ ذکریہ علیہ السلام کی فریاد ہو، یعقوب علیہ السلام کی آہو بتا ہو، یوسف پیغمبر کی دعا ہو، ابراہیم کی ندا ہو، ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر صحابی نے ایک ہی اعلان کیا، ایک ہی سبق دیا، ایک ہی پیغام دیا، اور کائنات کے لوگوں شدائد و اعلام کی گڑیاں ہو، خوشی کے شادی آنے ہو، رزق کی تلاش ہو، اولاد کی خواہش ہو، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر وقت اس ذات کو پکارنا جو اقرب الیہ من حبل الورید اور علیم بذات الصدور ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ تو پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو ہے خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ ارباب بصیرت،
آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے، شیب بنی ہاشم کی پابندیاں دیکھیے، بدر احد کی مارکہ آرائیاں دیکھیے، جبل احد کی اونچائیاں دیکھیے، خندق کی گہرائیاں دیکھیے، وادی طائف کی اذیت رسائیاں دیکھیے، ہجرت مدینہ کی رسائیاں دیکھیے، یا شان عبودیت کی تنہائیاں دیکھیے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھکی ہوئی پیشانی، رب کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ، آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو، ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ جناب صدر، آج میں اس تقریر کے توسط سے امت مسلمہ کو ببانگ دہل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیر و تفنگ اتار دینا، کتمان حق کرنا لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر و عصمت کو داغدار کیا جا رہا ہو، وہاں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا کردار اپنانا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہاں پر غازی علمدین اور عامر چیمہ رحمہ اللہ کا کردار اپنانا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جہاں مرزا قادیانی جیسے ملعون غلیظ لعنتی انسان پیدا ہو جائے، وہاں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کردار اپنانا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جہاں کفر و شرک کی ہوائیں تیز پر ہونے لگے، وہاں پر غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کردار اپنانا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہاں توحید کی باد صبا سے لمحات کو مخمور کرنا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جہاں پر بدعات کے خرافات بڑھنے لگے اس جگہ پر سنت کی نسیم سحر سے برکت کو گل کرنا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جہاں پر قصے کہانیوں سے عوام الناس کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہو، فساد پیدا کیا جا رہا ہو، اس جگہ پر قرآن و سنت کی روشنی پھیلانا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جس جگہ پر مزاروں پر سجدے روا ہو رہے ہوں اس جگہ پر محمود غزنوی بن کر ان شرک کے اڈوں کو مسمار کرنا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، میں تو کہتا ہوں جس جگہ پر حیات النبی کے قائمین بڑھنے لگے، جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے لگے، جھوٹی روایتیں پیش کرنے لگے، اس جگہ پر اظہار یعقوب الموت کا پیغام پہنچانا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہاں پر اموات غیر احیاء کا پیغام پہنچانا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہاں پر انک میت وانہم میتون کا پیغام پہنچانا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، وہاں پر کائنات کے لوگوں جس جگہ پر سمائے موتا کے قائلین بڑھنے لگے اس جگہ پر قرآن کی روشنی پھیلانا بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انکا لا تسمیع الموتى، اللہ کا قرآن کہتا ہے وما انت بمسمیع من فی القبور، جس جگہ پر سمائے موتا کے قائلین جھوٹی روایتیں پیش کریں اس جگہ پر قرآن سنانا واجب العین اور لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، کائنات کے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، کائنات کے لوگوں تم انہیں پکارتے رہو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور سن، ساری باتوں کو چھوڑ دے، تیرا مرشد میرا مرشد، تیری جماعت کا بانی میری جماعت کا بانی، تیرا امام میرا امام، تیرا شیخ میرا شیخ، تیرا محدث میرا محدث، تیرا امام میرا امام۔ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
جس جگہ پر، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، کونے کنارے میں سماع موتا کے قائمین کی وجہ سے شرک کے پھیلنے کا اندیشہ ہو، اس جگہ پر کائنات کے لوگوں سماع موتا کے قائمین پر شرک کا فتویٰ لگانا واجب۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، وما علیہ الا البلاغ۔